أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرمایا اور عمدہ طریقے پر ان کو نشو و نما بنا دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ حنہ نے حسرت کا اظہار کیا کہ یا اللہ، لڑکی تو لڑکے جیسا ہوتی نہیں، اور میں نے یہ نظر مانی تھی کہ مجھ کو لڑکا ہوگا تو میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ بارے کب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت حنہ جو ان کی والدہ تھی ان کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس آئی اور وہاں کے جو مشائخ تھے، مجاورین اور عابدین تھے، ان کے سامنے ان کو پیش کر دیا اور کہا کہ اس کو آپ لوگ رکھ دو، کیونکہ میں نے نظر مانی کہ اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اور حسب وعدہ میں ان کو لے کر کے آئی ہوں، آپ ان کو رکھ لیجئے۔ اب ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، ہر آدمی اس بات کا حق جتانے لگا میں ان کو رکھوں گا۔ ہر آدمی، کیونکہ ان کے جو والد تھے مریم علیہ السلام کے، ان کے والد بیت المقدس کے امام تھے، بہت بڑے آدمی تھے اور اللہ کے مقبول اور محبوب بندے تھے، تو ہر آدمی کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس نیک بچی کو ہم اپنی پرورش میں لے لیں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے قرآن اندازی ہوئی، اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں ہے، اس لیے میں اس وقت صرف اتنا بتا دیتا ہوں۔ قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی کا کیا طریقہ تھا وہ آگے کی آیت میں ہے ذکر۔ قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے مریم علیہ السلام کے۔ ظاہر بات ہے خالو اور خالہ جو ہے، خالہ تو ماں کے برابر ہی ہوتی ہے، تو مریم علیہ السلام کو ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ان کا خالو ہوں، میری بیوی ان کی خالہ ہے، اس لیے میں زیادہ اس کا حق رکھتا ہوں۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا، حدیث یاد آئی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، چچا چچا کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے کہا رضائی بھائی تھے حضرت حمزہ، تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہو گئے اور بھائی بھی ہو گئے ایک اعتبار سے۔ تو ان کی کفالت کا مسئلہ آیا، حضرت علی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں آپس میں حق جتانے لگے کہ میں ان کو رکھوں گا، میں ان کی پرورش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دلیل پیش کی کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دلیل پیش کی میں ان کا دینی بھائی ہوں، اس لیے مجھ کو زیادہ حق ہے۔ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی ماں یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، یہ دونوں سگی بہن تھی، تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی خالہ ہو گئی حضرت جعفر کی بیوی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حوالے کر دیا کہ ان کو تم ہی رکھ لو، تم ہی پرورش کے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ تمہاری بیوی ان کی خالہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے تھے میری بیوی ان کی خالہ ہے، اس لیے میں ان کا زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے کہ قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکل گیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک حجرہ بنا دیا،
ایک کمرہ بنا دیا اور کمرے کے اندر اس کو رکھ دیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین ان کی نشو و نما ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بچہ عام طور پر 1 مہینے میں بڑھتا ہے، اور کتاب میں 1 سال میں جتنا بچہ بڑھتا ہے اتنی زیادہ یہ 1 دن میں بڑھتی تھی. اللہ نے اس کی ایسی پرورش کی اور نشو و نما ان کو بنایا کہ جو بچہ سال بھر میں جتنا بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، 1 دن میں یہ اتنی بڑھتی تھی. تو ان کو ایک روم میں رکھ دیا. زکریا علیہ السلام جب جانے لگتے تھے کہیں تو روم میں تالا لگا کر کے جاتے تھے، اور کسی بھی آدمی کو اس روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی. اور جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے تو دیکھتے تھے یہاں مختلف قسم کے کھانے پینے کے سامان ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کا پھل، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کا پھل، بے موسم ان کو پھل، بہت سارے پھل فروٹ کھانے پینے کے سامان ان کے روم میں نظر آتا تھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ پھل بے موسم، موسم تو ہے ہی نہیں. اب اگر آم آ جائے تو ہم لوگوں کو حیرانی ہوگی نہیں ہوگی؟ اب تو ابھی آموں میں پھول آیا، پھل آیا نہیں ابھی، اور اس کے اندر جو پیندا بھی نہیں بنا ہے، تو ظاہر بات ہے آدمی کو حیرانی ہوگی. کسی کے پاس اگر آم نظر آ جائے تو حیرانی ہوگی. تو ان کو جب دیکھتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس کھانے پینے کا سامان، تو تعجب سے پوچھے یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی تھی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا یہ کھانا ہے، پھل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے بغیر حساب کتاب اس کو رزق دیتے. تو یہ جو کھانا، ایک واقعہ اور مجھ کو یاد آ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ. اس آیت کریمہ سے کرامات اولیاء کو ثابت کیا ہے. کرامات اولیاء، کرامت کس کو کہتے؟ جو واقعہ خلاف عقل کوئی واقعہ پیش آئے ولیوں سے، اس کو کہتے کرامت. اور نبی کے ذریعے جو واقعہ خلاف عقل پیش آئے اس کو کہتے معجزہ. انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ اژدہا کا بن جانا، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے چمکدار ہاتھ بن کر کے نکلنا، اس کو معجزہ کہتے. اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے، ولی ہوتے، ان کے ذریعے سے جو واقعات خلاف عقل پیش آتے اس کو کرامت کہتے. تو اس کرامت کی دلیل میں علامہ ابن کثیر نے واقعہ بیان کیا، اور تفسیر مظہری میں بھی یہ واقعہ بیان کیا. تفسیر ابن کثیر میں ذرا تفسیر سے ہے، تفسیر مظہری میں ذرا مختصر ہے. وہ واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست بھوک لگی، بڑی پریشانی ہوئی، بھوک کی وجہ سے بڑی بیتابی ہوئی. تمام ازواج مطہرات سے پوچھا کھانے کا کچھ سامان ہے؟ سب نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پوچھا بیٹی کچھ کھانے پینے کا سامان ہے؟ لا، بڑی بیتابی ہو رہی، پریشانی ہو رہی بھوک کی وجہ سے. تو بیٹی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ایک لونڈی آئی. اس لونڈی نے کھانے کا ایک برتن پیش کیا اور سالن کا ایک برتن پیش کیا. اس میں صرف 2 روٹیاں تھی، سالن تھوڑا سا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اگرچہ آپ لوگ بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، میرے شوہر آپ بھی سرکار میرے بھوکے ہیں، لیکن میں آج اپنے ابا حضور کو کھلاؤں گی، میں بھوکی رہوں گی، بچوں کو بھی بھوکا رکھوں گی اور اپنے شوہر کو بھی بھوکا رکھوں گی، لیکن میں اپنے ابا حضور کو کھلاؤں گی. اپنے بیٹے کو بھیجا جا کر کے نانا حضور کو بنا کر کے لاؤ. نواسے بھاگتے ہوئے گئے، نانا نانا چلیے امی بلا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا جب وہ ڈبہ تھا اس کو کھولا تو وہ ڈبہ روٹیوں سے لبریز تھا، اور سالن کا ڈبہ جب کھولا تو سالن کا ڈبہ بھی سالن سے لبریز تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کہاں سے آیا کھانا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی ایک لونڈی نے یہ کھانا دے کر کے ابھی لونڈی گئی ہیں. تو وہ کھانے کا جو ڈبہ تھا روٹی کا لبریز تھا ڈبہ روٹیوں سے، اور سالن کا ڈبہ بھی لبریز تھا. تمہارے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا، بچوں نے بھی کھانا کھایا، حضرت علی نے بھی کھانا کھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانا کھایا. اس کے باوجود کھانا اتنا ہی بچا رہا جتنا اس کے اندر تھا. آجو باجو میں آس پڑوس کے لوگوں کو بھی وہ کھانا تقسیم کیا گیا. اس آیت کریمہ کو بطور دلیل کرامت کے لیے پیش کیا گیا کہ کرامات اولیاء حق ہے. یہ بالکل امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے
کہ نبی کے ذریعے سے جو واقعات پیش آتے اس کو معجزہ کہتے، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہی وہ واقعات پیش آتے، اور ولیوں کے ذریعے جو واقعات خلاف عقل پیش آتے اس کو کرامت کہتے۔ تمہارے کہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانا وغیرہ جب آتا تھا تو حضرت زکریا علیہ السلام جب پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا تو کہتی تھی یہ اللہ کی طرف سے یہ بے موسم کا کھانا آیا۔ اب آگے کی آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اب تک بے اولاد تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب یہ واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بے موسم جو خدا پھل دے سکتا ہے، بے موسم جو خدا کھانے پینے کا انتظام کر سکتا، کیا مجھ کو بڑھاپے پر اور میری بیوی بانجھ ہے، کیا مجھ کو اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت انہوں نے دعا کی، یہ واقعہ دیکھا، پھل دیکھا، کھانا دیکھا بے موسم جب، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود یا اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ مجھ کو اولاد دے سکتے، اس کا ذکر آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔